From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. کیا خواجہ آصف کو تھپڑ مارتے ہوئے ایمبیسی تک لایا گیا؟ یہ خبر گرم ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ اب میں جب تک کوئی امریکی دوست کوئی انسٹیٹیوشن کسی بات کو کنفرم نہ کرے میں اس وقت تک اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اس پہ تفصیل سے ابھی آپ کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ صاحبوں، عاصم منیر صاحب نے نواز شریف اور عمران خان کو دھمکیاں بھیجی ہیں۔ عمران خان سے کہا گیا ہے تمہاری زبان سے اپنے جوتے کا سول، تلوہ جوتے کے نیچے کا سول جو ہے وہ بنائیں گے اور حلق میں ہاتھ ڈال کر نوٹیفیکیشن نکالیں گے، ڈبل بدماشی کریں گے۔ یہ پیغام انہوں نے اپنے مشہور پیغام رساں فیصل واڈا کے ذریعے آن ایئر کرایا ہے۔ دیکھیے حقیقت کیا ہے، ان دھمکیوں کی حقیقت کیا ہے۔ کمزور انسان لڑائی کے وقت جب دھمکیاں دیتا ہے نا اور زیادہ اونچا بولتا ہے کمزور انسان، تو اس کی پٹائی اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوگا۔ کمزور انسان اپنے غصے کو اپنی قوت سمجھ بیٹھتا ہے اور زیادہ پٹتا ہے۔ ہارا ہوا جرنیل، چاروں طرف سے گھرا ہوا جرنیل جب اپنی دھمکیوں کو پراثر سمجھتا ہے کہ وہ دھمکی سے مروب کر لے گا تو وہ اور زیادہ ناکام ہوتا ہے۔ دیکھو، بہادر لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے۔ دھمکیاں دینے سے آپ کے اندر کا خوف ظاہر ہو جاتا ہے۔ جتنی بڑی دھمکی اتنا زیادہ آپ سمجھ جاتے ہیں یہ اندر سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہے۔ یہ سارے فیکٹس ہیں، ان پہ غور کیا کیجیے گا آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قومی تجربہ یہ ہے کہ جب جرنیل آتے تھے تو اپنی وردی میں تو ہمیں بہت متاثر کرتے تھے، اور جب جاتے تھے تو متاثرہ کر کے جاتے تھے۔ اب یہ کھیل قوم نے بند کر دیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کی طرف سے اب حکم ہو گیا ہے کہ انف از انف۔ اب میں نے کئی مہینے پہلے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی یا سال بھر پہلے کہ اب وہ دور، واپسی کا دور شروع ہو گیا ہے جرنیلوں کی۔ اب ہر آنے والا سال ان کی طاقت کو کمزور کر رہا ہے اور بہت تیزی سے اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ اب ان کو توبہ کر لینی چاہیے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب، دیکھیے یہ حالات جو ہے میں ذرا ان کو سیریس لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پوری فوج میں انارکی، پورے معاشرے میں ایک انارکی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں اس کو ذرا سیریس لے رہا ہوں، آپ اس کو سیریس لیجئے۔ دیکھیے آرمی ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس پہ ہمیں بڑا فخر تھا۔ اب آج وہاں پہ وہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے پہلے ہی کافی آرمی کے اندر کرپشن موجود تھی، غیر ملکی ایجنٹ موجود ہیں، کاروبار ہے، عہدوں کی تقسیم ہے، بہت ساری عیاشیاں موجود تھیں، مسائل موجود تھے۔ انہوں نے یعنی عاصم منیر نے اندر کے فوج کے مسائل حل کرنے پہ توجہ دینے کے بجائے ہر طرف سے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ ساری توجہ ان کی اقتدار اور اقتدار، لمبے عرصے کے لیے اقتدار، ساری توجہ اس طرف انہوں نے اپنی رکھی۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہے، میں بھی انہی میں شامل تھا، کہ ان سے استعفیٰ لے لو ورنہ یہ لمبی چوٹ لگائیں گے۔ دیکھ لیجئے اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ عاصم منیر چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ رہے جیسی وہ ہیں، ویسے دیکھ رہے ہیں جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہی سب سے بڑا دھوکہ کھاتے ہیں جرنیل ہمارے۔ میں اکثر اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے عقل مند آدمی چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسی وہ ہیں، ویسے نہیں دیکھتا جیسی وہ چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اگر نہیں ہے ویسی تو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ آئین کو کہتے ہیں یہ جرنیل کے کاغذ کا ٹکڑا ہے، پھاڑ کے پھینک دو۔ عدالت جو ہے اس کو جو ہے ہم کنٹرول کریں گے، عمران خان فتنہ ہے ختم کر دیں گے۔
سارے کام آپ نے کر کے دیکھ لیے؟ 3 سال میں ایک چیز میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، ایک چیز میں؟ کچھ سوچو کہ خدا تعالیٰ تمہیں کیا بتا رہا ہے، تمہیں کیا انڈیکیشن مل رہی ہیں؟ دیکھیے، اجیت ڈول جو بھارتی سیکیورٹی کے وہاں کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان سے سرحد پہ نہیں لڑیں گے، ان کو ان کے اندر ہی ختم کر دیں گے۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے کہ عاصم منیر اور نواز شریف کس قسم کی سازشیں بن رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ واشنگٹن سے لے کے اڈیالہ جیل تک ہر جگہ آپ کو ایک نئی سازش، ایک نئی کیمسٹری بنتی بگڑتی نظر آئے گی۔ اگر میں آپ کو فوج کے اندر کے حالات، آج کے حالات بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے بس خاموش ہو جاؤ، تم زیادہ مت بتاؤ۔ اور جو فوج کے اندر سنجیدہ لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کو کوئی ایگزٹ نظر نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں ان کی آ رہا کہ اب وہ ان حالات میں کیا کریں، اتنے حالات خراب ہیں۔ دیکھیے، اس کو بہت سیریس سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ ان تمام ساتھیوں سے، جو ہمارے جرنیل ہیں، ان سے پوچھیے۔ اچھا دیکھیے صاحبوں، میں اس موضوع پہ آج کے حالات میں کوئی تفریح لینا یا کچھ ایسی گفتگو کرنا کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ملا، کب ملے گا، کون کیا کر رہا ہے، یہ ساری سازشوں کے جال جو ہے نا، وہ سب آپ جانتے ہیں اور آپ سب دوستوں سے، دوسرے دوستوں سے سن چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا وقت جو ہے کچھ اس ڈائریکشن میں صرف کریں کہ جہاں سے شاید کچھ کسی کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوئی راہ نکل جائے سلوشن کی طرف، تو اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ مزے لینا اس وقت جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، چند سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ اپنے ان دوستوں کو بھیجیے، ان سے کہیے کہ اس پہ سوچیں۔ دیکھو، 4 سوال ہیں جو بنیادی سوال ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، جرنیلوں کو بھی، ہم کو بھی۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، سیاست میں حصہ لینا کیا یہ جرنیلوں کی ڈیوٹی ہے؟ سیدھا سا سوال ہے، سیدھا سا جواب دیجیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنے شہریوں پر اسٹریٹ فائرنگ کرنا، سروں میں چھید کر دینا، کئی 100 لوگوں کو مار دینا، ان کی لاشیں چھپا دینا، یہ بہادری ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، فوج کے اپنے اندر جو سازشیں اور بے چینی تم نے پیدا کی ہے، کیا یہ حب الوطنی ہے؟ سوچو اور سوچ کے جواب دو۔ پوائنٹ نمبر 4، الیکشن جتواتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں بگاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو لے کر حکومت بنائی، ان کا حوصلہ دیکھیے آپ، ان کی بدعقلی دیکھیے آپ۔ یہ نیشنل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یہ قوم کو تحفظ دے رہے ہیں، یا اپنے جو اندر کو نفس جو شیطان ہے اس کو اقتدار پہ قابض رکھنے کے لیے یہ تمام ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے سوچیے اور صحیح جواب دیجیے۔ اچھا صاحب دیکھیے، سازش ایک بری چیز ہے، اور جب فوج کے اندر سازش جرنیلوں کے درمیان میں شروع ہوتی ہے نا، تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے ملک کو اور آپ کے ادارے کو، بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ملک کی خفیہ ایجنسیز آپس میں ایک دوسرے کی مخبری کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی آوازیں ٹیپ کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں، کون کہاں گیا تھا، کس سے ملا۔ یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے ان کی انڈر ہز نوز، عاصم، اور یہ کروا رہے ہیں۔ دیکھیے، عاصم منیر صاحب جو ہے نا، وہ خوف، جھوٹ اور سازشوں کے ذریعے، غیر ملکی آقاؤں کے آشیرواد کے ذریعے حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ حکومتیں میرے دوست اس طرح نہیں چلتی ہیں، اور یہ لمبی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تھوڑی دیر بھی حکومت، چند سال بھی نہیں چل سکتی، اور یہ تا حیات چلانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں جو انہیں سمجھا سکے
کہ اس طرح اقتدار میں نہیں رہا جاتا. تاحیات استثناء حاصل کرنے کے وقت میں نے آپ سے کہا تھا انہوں نے تمام جرنیلوں کے کان کھڑے کر دیے, وہ ان سے دور ہو گئے, پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیا. کوئی نہیں ہے جو انہیں سمجھائے کہ یہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قومی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ہر طرف سے ساری کچھ طاقت مجھے دے دو. اب وہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ وائس آرمی چیف جو لگاؤ وہ ہمارا آدمی ہماری مرضی سے کہتے ہیں نہیں, وزیر اعظم وہ نہیں لگائے گا, وہ بھی میں لگاؤں گا, ہر کام میں کروں گا, کوئی کسی کو نہیں کوئی قوت دوں گا. آپ بالکل برہنہ ہو گئے ہیں. اب اگر آپ کو اقتدار مل بھی جائے, نوٹیفیکیشن مل بھی جائے, تو بھی مارے شرمندگی کے آپ حکومت نہیں کر سکتے. اور پوری فوج کے اندر جو اس وقت ایک سوچ آپ کے خلاف ہے, فوج آپ کے خلاف, عوام آپ کے خلاف, بیوروکریسی آپ کے خلاف, وہ تو صرف اپنا وقت کاٹ رہی ہے بیوروکریسی, وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جرنیل ہر شخص, یار کچھ تو فیور ہوتی, کہیں تو آپ کا کوئی وہ ہوتا, ماں سوا چند لوگوں کے جو بزنس پلان بناتے ہیں اور جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں, اور وہ بھی اندر جو ہے اپنے بیگ تیار کیے بیٹھے ہیں, اور آپ لمبا اقتدار چاہتے ہیں. پاکستان اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ اب جرنیلوں کو ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہنا ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی چوائس بنتی نہیں. اچھا صاحب, آئیے کلوزنگ کی طرف. دیکھیے, سوچئے ان حالات کی اینڈ گیم کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, سولوشن کیا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا نا آپ سے, میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر عاصم منیر صاحب میں ذرا سی بھی عقل ہے اور ملک سے وفاداری ہے تو فوراً استعفیٰ دے کر الگ ہو جائیں, کیونکہ کسی بھی سطح پہ آپ کی کوئی حمایت موجود ہی نہیں ہے. آپ کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے, نہ کوئی حمایت ہے, نہ کوئی پروگریس ہے. چوروں کا ساتھ آپ نے لیا ہوا تھا, تو بتائیے آپ کس اینگل سے جیتیں گے؟ صرف ڈنڈے خوف پھیلا کر. وہ نفرت کو بڑھا رہی ہے وہ چیز. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں نا, thief never listen to a sermon. چور جو ہوتا ہے وہ نصیحت کی باتیں نہیں سنتا. سوری ٹو سے دیٹ. یا اگر چور کو آپ پولیس آفیسر بنا دیں نا, تو وہ کرائم کو قانون بنانے لگتا ہے, جو کرائم کرنے کے لیے آسان ہو چیزیں. ذہن ایسا ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا اس انداز سے جائزہ لیں. دیکھیے, قوم وہاں پہنچ گئی ہے کہ معیشت تباہ ہے, بین الاقوامی تعلقات خراب ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس صرف ایک ایٹم بم کا ایک اثاثہ ہے, اور وہ بھی یہ اپنی سیٹ کے نیچے رکھ کے بیٹھ گئے کہ یہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا. یار تم کیسے آدمی ہو؟ ہر چیز تم کرو گے. اگر ان کو اب نوٹیفیکیشن مل بھی جائے اور یہ اپنی کرسی برقرار رکھ سکیں, تو بھی یہ کام کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ شرمندگی 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 وہی ہوگی, اور پاکستان کو نقصان 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 ہی ہوگا. اگر وفاداری ہے تمہارے دل میں پاکستان سے, جو بظاہر تو کہتے ہو کہ ہم نے جس نے وردی پہن لی وہ وفادار ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آج تک ہم یہی سمجھتے تھے, اب سمجھ میں آیا کہ نہیں. وہ جو شروع میں لوگ نعرہ لگاتے تھے یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے, تو میں یقین نہیں کرتا تھا کہ نہیں یار یہ ان کے جذبات ہیں, کیونکہ ان کے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے, اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کی ہے. اب جب کافی عرصہ گزر گیا اس چیز کو ریسرچ کی, تو کہا ہاں اس میں تو حقیقت ہے. اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی آخری تقریر کسی سے لکھوا لیں اور اس میں کہیں اپنے آپ کو, ذرا ان کو ایک ایگزٹ دے دو, ذرا ایسا بنا کے کہ ان کی عزت بچ جائے کہ بھئی میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. بڑے لوگ غلطیاں کا اقرار کرتے ہیں, چھوٹے لوگ غلطی کا اقرار نہیں کرتے ہیں. ڈم انسان کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا, انٹیلیجنٹ فوراً اپنی غلطی مان لیتا ہے. یہ نشانی ہوتی ہے ذہین لوگوں کی کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ملک ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گیا ہے, اور فوج کے اندر ایسا انتشار, ایسا بریک اپ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی اگر بھارت حملہ کر دے تو تہس نہس ہو سکتا ہے پورا ملک. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فیئر الیکشن کا وہ کروں,
فیئر الیکشن آج اگر تم کرا دو ہیرو بن جاؤ گے، جہاں سے گزرو گے تمہیں لوگ پھر بھی عزت سے دیکھ لیں گے، اتنے قتل کرانے کے باوجود بھی کہ یار انہوں نے ایک کام اچھا کر دیا تھا۔ لیکن اگر تم ایسے ہی گئے جیسے پچھلے تمہارے گئے ہیں ضیاء اور مشرف اور ایوب، تو پھر تمہاری وہی ہوگی کہ جہاں سے گزرو گے۔ وہ جو فائز عیسیٰ گیا تو ایک بیکری والے لڑکا اس سے کہہ رہا تھا، کیا اس نے گندا سا ایک لفظ سے کہا تھا کہ لعنت ہے تمہارے چہرے پہ، تو یوں حیران رہ گئے ہیں میں چیف جسٹس سے میرے منہ پہ کہہ رہا ہے لعنت ہے تمہارے چہرے پہ۔ یا نواز شریف جہاں سے گزرتے ہیں ایک آواز ملتی کانوں میں جاتی ہے، چور۔ یار اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنی عزت کا خیال کرو، کیونکہ حالات وہاں پہنچ چکے ہیں، اس سے زیادہ اور خراب حالات نہیں ہوں گے۔ تم بدترین حالات میں اگر اور زیادہ قوت کا مظاہرہ کرو گے نا تو اس سے کچھ بنے گا نہیں، بگڑے گا اور تیزی سے بگڑے گا۔ تمہیں ہر صورت میں جو ہے جانا ہوگا، جلدی جاؤ یا تھوڑی دیر سے چلے جاؤ، لیکن اچھی طرح سے چلے جاؤ۔ پاکستان پہ ایک احسان کر جاؤ کہ یہاں پہ فیئر الیکشن ہو۔ اس کو چھوڑو، وہ اس وقت کا مقبول ترین، پاکستان کا نہیں دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور تم اپنے ضد کے ذریعے سورج کو ڈینائی کرو۔ کوئی آدمی سورج پہ تھوکتا رہے، تھوک اس پہ آگے گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی کہ قوم اس کے خلاف ہو جائے، ہوئی؟ ہر روز ہر گھنٹے قوم تمہارے خلاف ہو رہی ہے۔ یو بیٹر لسن ٹو، کچھ ایسے لوگوں کو تو سن لو جو تمہارے اطراف میں ہیں، کم ہیں، اور جو کم ہیں ان پہ تم غصہ ہونے لگتے ہو۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ پاکستان کے حق میں ہے، تو برائے مہربانی اب دیر نہ کرنا، اس کو شیئر ضرور کرنا۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔